والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 31, 32, 33, 34, 35 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مراتب کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فلما سمیت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ زلیخا نے سنا، زلیخا کو پتہ پڑا کہ شہر میں عورتوں نے بات بنانا شروع کر دی، بات نکل گئی، کہا کہ عزیز مصر وزیر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی اپنے غلام کی عاشق ہو گئی ہے، اپنے غلام کی عاشق ہو گئی ہے۔ آپ کو فلما سمیت، آپ کو پتہ پڑا ان کی باتوں کا، تو آپ نے کیا کیا؟ ارسلت الیہن، ان کو بلایا، دعوت دی، آ جاؤ، ان کو بلا لیا، ان کو دعوت دی۔ وَأَعْتَدَتْ، تیار کی ان کے لہن متکا، ان کے لیے کرسی، مسندیں، بیٹھنے کی جگہ، ایک کھانے کا اہتمام کیا، اہتمام کر کے ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنا کے وَآتَتْ، اور دے دی انہیں کل واحدۃ منہن سکینہ، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری۔ اب بھی آپ اگر آپ کی دعوت ہو سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں، جب وہ گوشت کھائے یا فروٹ کھائے، ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ چھری دے دیتے ہیں، ایسی چھری ہوتی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، وہ چھری سے کاٹتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، یہ اصول ہے وہاں۔ تو زلیخا نے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور سامنے پھل رکھ دیا، مختلف روایتیں، سیب رکھ دیا، اورنجی رکھ دی، نارنج رکھ دیا، جو بھی رکھ دیا۔ سیب رکھنے کے بعد، فروٹ رکھنے کے بعد ہاتھ میں چھری تھی، سیب پھل ہاتھ میں تھا۔ پھر کہا، یوسف سے کہا، وقالت اخرج علیہن، اس نے کہا نکل آؤ، باہر آؤ ان کے سامنے۔ فلما رأینہ، تو انہوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، تو اس کی عظمت کی قائل ہو گئی۔ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ ان کے ہاتھ میں فروٹ تھا، سیب تھا، ان کو یہ ہوش ہی نہیں رہا دیدار یوسف میں، زیارت یوسف میں، یوسف کے دیکھنے میں، کہ انہوں نے فروٹ کاٹا یا اپنی انگلیاں کاٹی یا ہاتھ کاٹا۔ وَقُلْنَا، اور کہنے لگی، کہہ اٹھی، حاشا للہ، سبحان اللہ، ما ھذا بشر، یہ انسان تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، لگتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے، لگتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اب اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے، کہا کہ زلیخا نے جب یہ سنا، ان عورتوں کو بھی بلایا، 40 عورتوں کو بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام نکل کے آئے، 19 عورتوں کو تو ادھر ہی اٹیک ہوا، مر گئیں، 19 عورتیں مر گئیں، اتنے حسین و جمیل تھے۔ آپ کے چہرے سے، داڑھی سے نور نکلتا تھا۔ زلیخا نے کہا، اب بولو، اب بولو، تم نے تو ایک جھلک دیکھی، اس میں تمہاری انگلیاں ہاتھیں کٹ گئی اور تم مر گئی، اور میں سراپا دیکھ رہی ہوں۔
میں روزانہ دیکھ رہا ہوں تو میرا کیا حال بنے گا ہے؟ میرا کیا حال بنے گا؟ زلیخا کہنے لگی، آگے رب ارشاد فرماتا ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فی، بولی زلیخا یہ ہے وہ جو تم انہیں ملامت کرتی تھی اس پر، وَلَقَدْ رَوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کہا کہ بخدا میں نے اسے بہت بہکایا لیکن یہ میرے بہکاوے میں نہیں آیا، بچا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر نہ بچا لایا مَا آمَرُهُ، میرا اس نے اگر اب میرا کہا نہیں مانا، لَيُسْجَنَنَّ، میں اسے قید کروا دوں گی، لَيَكُونَنَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، پھر ہوگا یہ کہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ ننگا رہے گا، دال روٹی کھائے گا۔ اچھا، اب قال حضرت یوسف رب سے عرض کرنے لگے، قال عرض کی ربی السجن، کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مجھے جیل میں بھیج دے، مجھے جیل میں ڈلوا دے۔ کیوں؟ احب الیہ مما یدعوننی، زیادہ پسند ہے مجھے اس سے یہ جو مجھے بلا رہی ہے اس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو دور نہ کرے گا مجھ سے اس کے مکر کو، اگر میں مائل ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں بھی نادانوں میں سے ہوتا، میں بھی نادان۔ آپ نے بھی اللہ سے عرض کر دی، یا اللہ اس سے بہتر ہے، اب ہوا یہ کہ وہ عورتیں باہر نکلی نا، 19 تو مر گئی، باقی بچی 40 تھی، اب عورتیں یوسف علیہ کہہ رہے ہیں میں ہوں نا، میں ہوں نا، سب لڑ گئے۔ تو آپ اللہ سے عرض، یا اللہ اس سے بہتر ہے تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ فاستجاب لہ، اللہ نے قبول فرمائے ربہ، ان کی دعا کو، فصرف عنہ، اور دور کر دیا ان سے، قیدہن، ان کے مکر، انہ السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد، مناسب معلوم ہوا انہیں، من بعد، باوجود اس کے، ما رأوا الآیات لیسجننہ، اور انہیں قید کر دے حتی حین، ایک عرصے تک جیل میں۔ اب زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، ان کو تو پتا تھا کہ غلطی یوسف کی نہیں زلیخا کی ہے، وہ کہنے لگی دیکھ اگر تو نے اس کو جیل میں نہیں ڈالا تو دنیا کہہ دے گی بادشاہ کی بیوی مجرم ہے۔ یہ بات تو صحیح، بولے اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیں گے لوگ کہیں گے ہاں وہ قصوروار تھے۔ جیل میں چلے گئے، وہ جیل میں چلے گئے۔ اللہ ہم لوگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما